کسی ایک دکان سے کوئی چیز نہیں آئی، مختلف چیزیں مختلف دکانوں سے آئی ہیں۔ کیک میں گیا ہوں بیکری سے لے کے آیا ہوں، تھوڑی دیر بعد نا وہ سو گئے ہیں۔ فجر کے ٹائم میں نے اسے بولا کہ حیدر کیوں نہیں آیا ساتھ نماز پڑھنے، گئے ہیں گھر تو بچے چھوٹے جو تھے وہ الٹیاں وغیرہ کر رہے تھے، ان کو کرتے کرتے ہمیں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جتنی کوشش ڈاکٹر کر سکتے تھے میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ انہوں نے کی ہے۔ ایک بیٹی کی رستے میں کافی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی 1122 گاڑی میں، کچھ ڈاکٹروں کی ڈیوٹی نہیں بھی تھی تو وہ گھروں سے آ گئے ہیں، کچھ کی ختم ہو گئی تھی وہ بھی نہیں گئے۔ میں بس یہ اپیل کرتا ہوں کہ کسی کے ساتھ کوئی ناجائز نہ ہو اور کسی کے بلا وجہ کوئی اس میں نہ آ جائے۔ جی ناظرین، میرے ساتھ فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے وفات پا جانے والے معصوم بچوں کے والد نوید پہلوان صاحب موجود ہیں۔ سر، سب سے پہلے ہماری پوری ٹیم، میں ذاتی طور پر اور پورا پاکستان آپ کے ساتھ شریک غم ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ دراصل یہ معاملہ تھا کیا، وہ تقریب کون سی تھی جس میں آپ سب اکٹھے ہوئے؟ برتھ ڈے تھی ایک بچی کی، تو اس نے ضد کی تو پھر بچوں کی ماننی پڑتی ہے، تو آرڈر شرٹر کیا سامان، کچھ جا کے بیٹا ہے بڑا وہ لے آیا، کیک میں گیا ہوں ادھر سے بیکری سے لے کے آیا ہوں، مطلب یہ مختلف چیزیں مختلف دکانوں سے آئی ہیں، کسی ایک دکان سے کوئی چیز نہیں آئی، مختلف جگہوں سے جب آئی کھایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد نا بچوں کی طبیعت تھوڑی سی ہوئی، مجھے محسوس ہوئی جیسے اکثر گھروں میں ہوتا ہے، وہ بچوں میں ہو جاتا ہے، ان کے لیے سرپ وغیرہ منگوایا، سرپ وغیرہ ان کو دیے، اس کے بعد وہ سو گئے ہیں۔ تو مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں ہو سکا نا کہ ہوا کیسے، مطلب ایسے ہی عام سے کوئی ہوا ہے، دل خراب ہوا ہے تو اس کو سیرپ لا کے دیا ہے تو بہتر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر سوتے نہ تو پتہ دوسرے بچوں کا بھی چلتا کہ معاملہ کیا ہے، سامنے آ جاتا جلدی۔ سو گئے ہیں بچے سارے۔ فجر کے ٹائم خود نماز پڑھنے چلا گیا، یہ بیٹا بھی میرے ساتھ نماز پڑھ کے واپس آئے ہیں، تو میں نے اسے بولا کہ حیدر کیوں نہیں آیا ساتھ نماز پڑھنے، کہتا جی جا کے دیکھتے ہیں۔ اب وہ گئے ہیں گھر تو بچے چھوٹے جو تھے وہ کر رہے تھے، الٹیاں وغیرہ کر رہے تھے، ان کو کرتے کرتے ہمیں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بیٹے کو بھی بڑی زیادہ الٹیاں آئی ہیں، اس کو میرے سامنے، مجھے بھی آنا۔ آپ کے بچے ٹوٹل کتنے ہیں؟ میرے 6 بچے تھے، 6 بچوں میں سے 3 کا ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ 3 کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ سر، وہ نوید بھائی، فیملی کے کتنے رکن تھے، کتنے اراکین تھے جو اس معاملے میں مبتلا ہوئے ہیں؟ کی وجہ سے نا ہمارے گھر میں سارے ہماری فیملی اکٹھی ہے، ماشاءاللہ ہم سارے بھائیوں کے نا 14-15 بچے ہیں الحمدللہ۔ تو ہر مہینے سمجھو کسی نہ کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے، تو وہ سیلیبریٹ سارے نا اکٹھے بیٹھ کے نا سیل میں کرتے ہیں۔ محرم کی وجہ سے احترام کے لیے میں نے بچوں سے پہلے وعدہ لیا کہ پھر اندر بیٹھ کے کریں گے، اپنے کمرے میں اوپن نہیں کریں گے، تو بچی نے بات مان لی کہ چلیں ٹھیک ہے اندر ہی کرتے ہیں، کرنی ضرور ہے۔ یہی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ جیسے ہر دفعہ ایسے ہی کرتے ہیں، باہر سب کو ملا کے نہیں کیا، نہیں تو وہ ان سے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چھوٹے ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ان پہ زیادہ ریئیکشن 2-3 جو چھوٹے فوت ہوئے ہیں ان سے بھی چھوٹے آئے تھے، اگر سارے اکٹھے کرتے تو ان پہ نہ کوئی ایسا۔ نوید بھائی، آپ بھی مبتلا ہوئے تھے؟ جی میں الحمدللہ ریکور کر گیا ہوں جلدی، پہلے 2 دن مجھے ذرا مسئلہ رہا ہے، لیکن میں ان کی طرح بیڈ پہ تو نہیں لیٹا ادھر جا کے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ آپ طبیعت ناساز ہونے کے باوجود اسٹرگل کرتے رہے ہیں بچوں کے لیے۔ پھر دیکھیں نا، کوئی بھی میری جگہ کوئی بھی باپ ہوتا، کسی کے بھی بچے کوئی بھی ہوتا تو اس قابل ہوتا کہ وہ دیکھ بھال کر سکتا، بھاگ دوڑ کر سکتا، بھاگ تو ڈاکٹروں نے کرنی، اور بہت ہی اچھا انہوں نے میرے ساتھ، مطلب میرے بچوں کے ساتھ جتنی کوشش ڈاکٹر کر سکتے تھے میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ انہوں نے کی ہے۔ ایک بیٹی کی رستے میں کافی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی 1122 گاڑی میں، کچھ ڈاکٹروں کی ڈیوٹی نہیں بھی تھی تو وہ گھروں سے آ گئے ہیں، کچھ کی ختم ہو گئی تھی وہ بھی نہیں گئے، وہ کرتے رہے ہیں جتنا بھی وہ کر سکتے تھے نا۔ عام طور پر جو فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے مسائل بنتے ہیں وہ 24 گھنٹوں بعد، 10 گھنٹوں بعد یا 2 دن بعد وہ ریکور ہو جاتے ہیں، تو ڈاکٹرز کیا بتاتے ہیں اس معاملے کے بارے میں کہ اس کی کیا بیہائنڈ دی سین کیا وجہ ہے، اس کی فوڈ پوائزننگ ہی ہے یا وہ معاملہ کیوں اتنا بڑھ گیا کہ وہ ریکور نہیں کر سکے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ بہت مطلب زیادہ ہو گیا، اتنا فوڈ پوائزننگ سے ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ تو رپورٹ سے بتائیں گی اب معاملہ ہے کیا، مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں لگ رہی میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ جو قیامت آپ کے اوپر گزری ہے، تو ابھی آپ کی وائف جو ہیں، بچوں کی والدہ جو ہیں، ان کی کیا کیفیت ہے، وہ کیا محسوس کر رہی ہیں، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ بس سر، ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ کے صبر کی دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس کی جو بھی حقیقت ہے وہ ہمارے سامنے آئے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ کوئی پیغام آپ دینا چاہیں حکومت کو اینڈ پہ یا عوام کو؟ جتنے ہیں والدین ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو بھی چیز لیں، خریدیں، بچوں کو دیں، کوشش کریں ان کو اچھی طرح
ڈیٹ شیٹ چیک کریں, کوئی ایسی ایکسپائر چیز, کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے جو میرے ساتھ ہوا کسی اور کے ساتھ نہ ہو. جی بالکل. نوید بھائی ایک آخری سوال اختتام پہ میرے مائنڈ میں آیا کہ ابھی کچھ لوگوں کو کیا پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے, کسی پہ مقدمہ کیا گیا ہے, کوئی ایسی اس میں کیا صداقت ہے جو خبریں گردش کر رہی ہیں؟ دیکھیں یہ انتظامیہ کے ہوتے ہیں معاملات, یہ انہوں نے ڈیل کرنے ہیں, اس میں کیا کہہ سکتا ہوں, وہ ان کا ڈیلی کا معاملہ وہ زیادہ بہتر مجھ سے جانتے ہیں. میں بس یہ اپیل کرتا ہوں کہ کسی کے ساتھ کوئی ناجائز نہ ہو اور کسی کے بلا وجہ کوئی اس میں نہ آ جائے. جلدی سے جلدی رپورٹ آئیں, پتہ چلے معاملہ ہوا کیا ہے, تاکہ کسی اور کے ساتھ بھی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے.